हुकूमत गरीब को सस्ती रोटी की फराहमी के लिए पुरअज़्म कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ खुद रोटी की कीमत मालूम करने अवाम में पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म की अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकात। मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी पूछी। कहा, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। कैसे होगी सस्ती रोटी और नान, अवाम परेशान। शहर में सरकारी अहकामात पर अमल दरामद मुकम्मल ना हो सका। रोटी 20 और नान की 30 रुपए में फरोख्त जारी। जिला इंतजामिया नान बाई एसोसिएशन आमने सामने। शहरियों की हुकूमत से रिलीफ फराहम करने की अपील। सस्ती रोटी के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने कमीशन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन भी इन एक्शन। महंगी रोटी और नान बेचने पर 14 अफराद गिरफ्तार करा दिए। 2 तनूर सील कराए। मार्केट की नाकिस मॉनिटरिंग पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की भी सरजनश। रोटी नान की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 24 घंटे में 3514 नान शॉप्स की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 434 तनूर मालकान को 7 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 72 मुकदमात दर्ज। तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। नान रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद और कार्रवाइयों का जायजा लिया। प्राइस मजिस्ट्रेट को कीमत चेकिंग को दुगना करने की हिदायत। कहा, नान रोटी की नई कीमत पर फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सस्ती प्रोटीन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक रोज में चिकन फी किलो 31 रुपए महंगा। मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए 7 लाल नोट दरकार। चिकन को किचन में लाना ख्वाब बन गया। पोल्ट्री एसोसिएशन की हटदर्मी के खिलाफ चिकन फरोश भी सरापा एहतजाज। शहर में 90% दुकानदारों का सप्लाई लेने से महंगाई के सुलगते अलाव पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर आवाम आग बगोला। शहरियों का कहना है कि बच्चों का पेट पालें, बिजली गैस के बिल दें या पेट्रोल दिलवाएं। जाएं तो कहां जाएं, हुकूमत कुछ तो रहम करे। सबके साथ ही है, क्या कर सकते हैं। ये हुकूमत के आने के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। हम क्या कर सकते हैं, जॉब करते हैं, बस मजबूरी है, डलवाना तो है ही है। हमारी रियासत को चाहिए, हमारे जो वज़ीर आला साहब है उनको चाहिए कि ये पेट्रोल की मसनूआत जो कंपनी बैठी हुई हैं उनको पेट्रोल आर्डर जारी किए जाएँ कि ये गरीब आदमी कहाँ जाए। जो 200, 400, 500, 1000 कमाने वाला है वो 500 का पेट्रोल डलवाएगा तो फिर वो किधर जाएगा, वो अपने बच्चे तो भूखे मारेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक छोटी गाड़ियों के किराए में 50 और बड़ी गाड़ियों के किराए में 100 से 200 रुपए इजाफे का इम्कान। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी सरगर्म। PFA का पंजाब भर में ईद स्पेशल ऑपरेशन। 6500 से ज्यादा फूड बिजनेसेस की चेकिंग की गई। 804 फूड पॉइंट्स को 96 लाख रुपए के जुर्माने। 11 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चैनल की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मुफाद आमा से मुतालिक 3 करारदाद पेश की गई। गंदम की इमदादी कीमत और अमन अमान के हवाले से भी बहस। दी प्रोविंशियल पंजाब असम्बली लॉ तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चैनल ने इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। गंदम खरीदारी के नाम पर हुकूमत किसानों को लूटने जा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर की लफ्जी गोलाबारी। कहा, दिसंबर में गंदम और आटे का बहरान शुरू हो जाएगा। नान भाइयों पर मुकदमात नहीं, उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शनाउर रहमान को महकमा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कलमदान भी मिल गया। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा पार्लियामेंट्री अफेयर्स खलील ताहिर सिंधु के सेनेटर मुंतखब होने के बाद खाली था। पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर। कौमी असम्बली के तर्ज पर अब पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी का ओहदा सेक्रेटरी जनरल कहलाएगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमर हबीब को पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया।
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے امیدوار پی پی 149 شعیب صدیقی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور ضمنی انتخابات بارے تبادلہ خیال۔ شعیب صدیقی نے کہا مسلم لیگ نون اور آئی پی پی 21 اپریل کو بھی کامیاب ہوگی۔ ملاقات میں خواجہ سلمان رفیق اور چودھری شہباز بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی نے جلسے اور فساد تو کرنا ہی ہے، پاکستان کی معاشی حالت جو بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ لیگی سینیٹر طلال چودھری کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے جلسے کرنے کے بیان پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی نے جھوٹ کی دکان اس وقت کھولی جب پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا دورہ، مختلف وارڈز میں سہولیات انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا، کہا پاکستان میں ذہنی صحت سے متعلق امراض بڑھ رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ڈیجیٹل میپنگ کی جائے گی۔ چیئرمین سینٹ میرے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی اے ٹی سی میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا اسرائیل کا فلسطینیوں پر ظلم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، عوام حکمرانوں سے امید نہ رکھیں، خود کھڑے ہو جائیں۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی ایم اے 130 سے کامیابی، چیلنج، پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے نتائج کو ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا، ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل سماعت کرے گا۔ ایم این اے اظہر قیوم ناہرا اور ایم پی اے رانا ارشد کی کامیابی معطل، ہائی کورٹ نے دونوں رہنماؤں کی جیت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ اظہر قیوم ناہرا کے مخالف بلال اعجاز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال، اظہر قیوم ناہرا گجرانوالہ، رانا ارشد ننکانہ سے الیکشن جیتے تھے، عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا، مقدمہ تھانہ لوئر مال میں اگست 2023 میں درج ہوا تھا۔ پولیس نے عدالت میں فواد چودھری کے مقدمات کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 30 سالہ نامعلوم نوجوان نے دکان میں گھس کر موبائل اور نقدی چھینی۔ حوالات کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنے اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا مقدمہ، عدالت نے ملزم عبد المتین ایڈوکیٹ کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گلوکار غلام عباس کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان، صوبائی وزیر صحت کی غلام عباس کے گھر آمد، خواجہ عمران نذیر نے گلوکار کو 10 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ گلوکار غلام عباس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ سرسبز پنجاب خوشحال کاشتکار پروگرام کے حوالے سے بڑے فیصلے، چھوٹے کسانوں کو 300 ارب روپے کا بلا سود قرض دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے 8000 سرکاری کھالوں کو دوبارہ پختہ کرنے کا فیصلہ، 5 سے 20 کلو واٹ تک کے سولر سسٹم بھی فراہم کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر چودھری شاپ حسین کا ڈائریکٹوریٹ جنرل انڈسٹریز پونچھ ہاؤس کا دورہ، ڈی جی انڈسٹریز آصف علی فرق نے ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری اسکیموں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ چودھری شاپ حسین نے کہا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس قیمت کی مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں موجود رہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک سے صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی ملاقات، پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی سمیت کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ معاون خصوصی ذیشان ملک کا وزیر بلدیات کے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا فیصلہ، اسپیشل برانچ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر قائم کیا جائے گا، 29 کروڑ 73 لاکھ روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ پنجاب کی جامعات میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیبز اور پروموشن مشین لرننگ کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ گرین پنجاب انیشیٹو پروگرام لاہور سمیت صوبے بھر میں 24 لاکھ درخت لگائے جائیں گے، محکمہ جنگلات نے دستاویزات کی منظوری کے لیے
P&D بورڈ کو ارسال کر دیے۔ گرین پنجاب پروگرام پر 1 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے نمبر پلیٹس کی فیس وصولی بند کر دی۔ شہری اب خود نمبر پلیٹس بنوا سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز نے 30 لاکھ نمبر پلیٹس کی فیس وصولی کرنے کے باوجود پلیٹس فراہم نہیں کی۔ محکمہ ایکسائز کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ صوبائی کابینہ نے ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم کے ملازمین کی مدت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ سیکریٹری ایکسائز کی درخواست پر مدت ملازمت میں 31 دسمبر 2024 تک کی توسیع دی گئی۔ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے گریڈ 18 اور 19 کے افسروں کے تبادلے کر دیے۔ وقار عابد بھٹی ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل انچارج انسداد بجلی چوری سیل تعینات۔ نوید عمر بھٹی کو ہائی پروفائل کیسز اور پاکستان سٹیزن پورٹل لگا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ لین، لائن، سٹاپ لائن اور زیبرا کراسنگ کے خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن مہم کے پہلے روز 4419 وہیکلز کو چالان ٹکٹس جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی او امارہ اطہر کا کہنا ہے کہ بے ہنگم ٹریفک کے سب سے بڑی وجہ لین لائن ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف پولیسکو نے شکنجہ کس دیا۔ 24 گھنٹے میں 307 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 112 کے خلاف مقدمات درج، 11 ملزم گرفتار۔ کنیکشنز میں 7 کمرشل، 5 زرعی، 1 انڈسٹریل اور 268 گھریلو تھے۔ اب ارجنٹ شناختی کارڈ صرف 15 دنوں میں ملے گا۔ نادرا نے ارجنٹ درخواست پر شناختی کارڈ ڈیلیوری کی مدت کم کر دی۔ مختص فیس کی ادائیگی کے بعد 10 دنوں میں ہی کارڈ کی ڈیلیوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ نارمل شناختی کارڈ کی فیس 750 اور ارجنٹ کارڈ فیس 1500 روپے ہے۔ والٹن روڈ ریلوے کراسنگ فلائی اوور اپ گریڈیشن کا منصوبہ 167 میں سے 120 گریڈرز رکھ دیے گئے۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے پر مین ٹرنک سیور کا 100% کام مکمل۔ فلائی اوور کی سلوپیز اور سلپ روڈز پر کام جاری۔ کمرشل فیس نہ دہندگان اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گھیرا تنگ۔ ایل ڈی اے نے مسلم ٹاؤن، جیل روڈ، شادمان اور ٹمبر مارکیٹ میں 10 املاک کو سیل کر دیا۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 عائشہ مطاہر نے کی۔ لاہور بحالی پلان پر کام تیزی سے جاری۔ 187 میں سے 119 PC1 تیار کر لیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس۔ کہاں سیوریج کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹ اور پیچ ورک لاہور بحالی پلان کا حصہ ہے۔ محکمہ انڈسٹریز کا تربیتی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ سیکریٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا 90,000 کے قریب بچوں کی ٹریننگ عالمی معیار کے مطابق کرائی جائے گی۔ شمسی توانائی والے پروجیکٹ کو پہلے مرحلے میں شامل کیا جائے گا۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے وائلڈ لائف کامبنگ آپریشن۔ اب تک 60 جنگلی جانور اور 3000 سے زائد پرندے قبضے میں لیے جا چکے۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ واسا کے صاف پانی کی فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شالامار باغ عقب فرنس چوک کے علاقہ مکین سیوریج ملا پانی پینے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی آتا نہیں، اگر آئے تو گندا پانی آتا ہے۔ شالامار باغ واسا آفس میں متعدد بار شکایات درج کرانے کے باوجود سنوائی نہ ہوئی۔ اہل علاقہ کی متعلقہ حکام سے گندے پانی کا مسئلہ جلد از جلد حل کرانے کی یقین دہانی۔ ہوشیار خبردار، 18 سے 21 اپریل تک بارشیں ہوں گی موسلا دھار۔ PGMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ طوفانی بارشوں، آسمانی بجلی کی گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید کی صوبے بھر کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔